اور اس خدائی عطا پر شکر ادا کیا اور اپنے گھروں میں ایسی جگہ ٹھہرایا کہ جہاں عام لوگوں کی نظر نہیں پہنچتی تھی۔ محمد بن کثیر کی گرفتاری۔ عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس سائے کی طرح جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا تعاقب کر رہے تھے۔ انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو صورتحال کی خبر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو حکم دیا کہ وہ رات میں ایک گروہ کے ساتھ محمد بن کثیر کے گھر کا محاصرہ کرے اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور محمد بن کثیر دونوں کو گرفتار کر کے دارالامارہ میں حاضر کرے۔ لیکن جب خالد نے محمد بن کثیر کے گھر کی تلاشی لی اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا تو وہ محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو اسیر کر کے دارالامارہ میں لے گیا۔ جب سلمان بن سرد خزاعی، ابی عبیدہ ثقفی اور ورقہ بن عازب کو محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کے گرفتار ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ کچھ فوج فراہم کر کے عبید اللہ ابن زیاد پر حملہ کیا جائے اور محمد بن کثیر اور ان کے بیٹے کو عبید اللہ ابن زیاد کے چنگل سے نجات دلائی جائے اور اس کے بعد کوفہ کو خیر بات کہہ کر حضرت امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو جائیں۔ صبح ہوئی تو عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ محمد بن کثیر اور اس کے بیٹے کو حاضر کیا جائے۔ محمد بن کثیر کو ڈرانے اور برا بھلا کہنے کے بعد کہا، جہاں مسلم بن عقیل چھپے ہوئے ہیں اس جگہ کا پتہ بتاؤ اور انہیں ہمارے حوالے کرو۔ جب انہوں نے پہلو تہی کی تو عبید اللہ ابن زیاد نے سامنے رکھی ہوئی دوات ان کی پیشانی پر دے ماری جس سے وہ زخمی ہو گئے۔ لیکن جب اپنا دفاع کرنے کے لیے محمد بن کثیر نے تلوار کے قبضے پر ہاتھ مارا تو دربار میں موجود شرفاء کوفہ اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے اور عبید اللہ ابن زیاد اور محمد بن کثیر کے درمیان آ گئے۔ اسی انصاع میں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس معقل نے محمد بن کثیر پر حملہ کر دیا۔ جواب میں محمد بن کثیر نے بھی اپنی تلوار سے اس پر وار کیا اور اس کا قصہ پاک کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے غلاموں سے کہا کہ سب محمد بن کثیر پر حملہ کر دو۔ محمد بن کثیر جب خود کو حملے کے لیے آمادہ کر رہے تھے اس وقت ان کا پاؤں کسی چیز سے الجھا زمین پر گرے اور عبید اللہ ابن زیاد کے غلاموں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان کے جوان و دلیر بیٹے پر حملہ کیا اور اسے بھی شہید کر دیا۔ اس ثانیے کی خبر جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو ملی تو آپ نے محمد بن کثیر کے گھر کو چھوڑ دیا۔ محمد بن کثیر کے گھر سے نکل کر جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام دوسری پناہ گاہ تلاش کرنے لگے جہاں عبید اللہ ابن زیاد کے جاسوس کی دسترس نہ ہو سکے۔ کوفہ کی گلیوں میں پریشان پھر رہے تھے یہاں تک کہ خانہ طوہ کے دروازے پر پہنچے۔ آپ طوہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے جس کے کئی بیٹے تھے۔ وہ اشعث ابن قیس کی کنیز تھی جس نے اسے آزاد کیا تھا۔ سعید حضرمی نے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ اس نکاح کا ثمرہ ایک لڑکا تھا جسے بلال کہتے تھے۔ تو وہ اپنے دروازے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے طوہ کو سلام کیا اور پانی طلب کیا۔